بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالآخر وقف ترمیمی قانون، جس کو آپ قانون کہہ لیجیے گا، جو صرف بل آپ کے سامنے تھا اب تک، اس نے قانون کی شکل لے لی ہے۔ ملک کے صدر دروپدی مرمو کی جانب سے دستخط کر دیے گئے، ان کا ایسنٹ جو ہے وہ مل گیا ہے، کیونکہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا جو ایوان زریں ہے اور ایوان بالا ہے، اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس، دونوں سے نوڈ ملنے کے بعد، دونوں سے منظوری کے بعد اس کو وزیر داخلہ یا جو وزارت ہوتی ہے، متعلقہ وزارت جیسے قانون کی وزارت ہے، وہ صدر کے پاس لے جاتی ہے اور وہاں سے اس پر حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو وہی ہوا، وقف ترمیمی بل 2025 اب ایک قانون بن گیا ہے، اور اس بل کو صدر دروپدی مرمو نے منظوری دے دی ہے۔ وقف بل کو صدر کی منظوری سے پہلے دونوں ایوانوں سے منظور کیا گیا تھا، اور سرکار نے ایک نوٹیفیکیشن میں آج کہا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کردہ وقف ترمیمی ایکٹ کو 5 اپریل 2025 کو صدر کی منظوری مل گئی ہے، اور اسے عام معلومات کے لیے شائع کیا جاتا ہے وقف ترمیمی ایکٹ 2025۔ بل کو راجیہ سبھا میں طویل بحث کے بعد منظور کیا گیا۔ حکمران اور اپوزیشن کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی، تبادلہ خیال ہوا۔ راجیہ سبھا میں اس بل پر تقریباً 14 گھنٹے تک بحث ہوئی، اور اس کے حق میں 128 ووٹ پڑے تھے، مخالفت میں 95 ووٹ پڑے تھے، اور اس کے بعد اسے منظور کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے لوک سبھا نے تقریباً 12 گھنٹے اس پر بحث کی تھی، 8 گھنٹے کا وقت متعین کیا گیا تھا، لیکن 12 گھنٹے بحث ہوئی تھی، اور اس کے حق میں 288 اور خلاف 232 ووٹ پڑے تھے۔ تو اس طریقے سے دونوں ایوانوں میں بل پر بحث کے دوران اپوزیشن جماعتوں کی زبردست ہنگامہ دیکھا گیا، شدید اعتراض کیا گیا، سوالات اٹھائے گئے، بل کو مسلم دشمن اور غیر آئینی قرار دیا گیا، جبکہ حکومت کا رد عمل تھا کہ تاریخی اصلاحات سے اقلیتی برادری کو فائدہ ہوگا اور وقف املاک کے نظام میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں 2 مزید درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں، جہاں یہ بل قانون کی شکل لے گیا ہے۔ قانون کی دفعات کے نفاذ میں نفاذ پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا ہے، پابندی ہونی چاہیے، اس کو روکا جانا چاہیے۔ اور ایک درخواست دلی میں عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان نے دائر کی، جبکہ دوسری درخواست شہری حقوق کے معاملات میں تحفظ کے لیے نامی تنظیم کی جانب سے دائر کی گئی۔ ادھر تیجسوی یادو نے بھی سپریم کورٹ، اور اکھلیش یادو کی سماجوادی پارٹی نے بھی سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ دونوں کا بڑا ووٹ بینک ہے، اور دونوں پارٹیاں جو ہے وہ مسلمانوں کے ووٹ سے ٹھیک ٹھاک فائدہ اٹھانے کے بعد سرکاریں بناتے رہے، تو یہ دونوں خلاف نہیں جا سکتے۔ اور اب بڑی بات یہ ہے کہ نہ صرف لوگ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، بلکہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جنتا دل یونائٹڈ، نتیش کمار جو کہ بکے ہوئے ہیں، خود کو بیچ چکے ہیں، ان سب کے درمیان ان کی اپنی پارٹی کے لیے مشکلات ہیں۔ 5 مہینے بعد چناؤ ہیں، بہت سارے لوگ پارٹی سے استعفیٰ دینا شروع ہو گئے ہیں، کئی سینئر لیڈرز خاص طور سے مسلم لیڈران ناراض ہیں، اور بہار سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں، حصوں میں ابھی بھی پروٹیسٹ یا احتجاج شروع ہو رہا ہے، بلکہ چل رہا ہے۔ اور کئی لوگوں کی جانب سے درخواست میں الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وقف ترمیمی بل جو اب قانون بن چکا املاک اور ان کے انتظام میں منمانی پابندیاں عائد کرتا ہے، اور مسلمانوں کے معاملات میں یا مذہبی معاملات میں مداخلت ہے، اور لوک سبھا اراکین، ممبر اسمبلی، کئی لوگ استعفیٰ دے رہے ہیں، جو مشکلات جی ڈی یو کے لیے بھی بڑھ رہی ہیں۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد بھی پرسوں احتجاج ہوئے، مگر اس دوران قانون جو بن گیا وہ اس کے مطابق نوٹسز جانا شروع ہوں گے۔ اللہ بچائے ان تمام حصوں کو، تمام علاقوں کو جو وقف کے املاک ہیں اور جن پر غلط یا خراب نظر حکومتی اداروں کی، خاص طور سے سنگھ اور RSS کی ہے، سنگھ اور سرکار کی ہے یا بی جے پی کی ہے، جس سے مشکلات شاید مستقبل میں بڑھ سکتی ہیں، اور اسی لیے کھل کر پورے ملک کے اندر اس کی مخالفت، یہاں تک کہ ہندو تنظیمیں اور سکھ تنظیمیں بھی، اور کرسچنز کی جو تنظیمیں، جو سنگٹھن ہیں، وہ مسلمانوں کی حمایت میں آ گئے ہیں کہ یہ ظلم و ستم کم سے کم نہ کیا جائے۔ آج ایک تو کل دوسرے کی باری ہو سکتی ہے۔ بہرحال قانون بن گیا ہے، صدر نے اس پر دستخط کر دیے ہیں۔